ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स वर्सेस सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स, जिनको हम ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स और सब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। हमने समझना ये है कि इकोनॉमिक्स के कौन से लॉज, डिफिनीशंस, मेथड्स, डिस्क्रिप्शंस, डेटा वगैरह को हम ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं और किन को हम सब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स को देख लें। इकोनॉमिक की हर वो लॉ या डेटा या डिस्क्रिप्शन या कोई इकोनॉमिक स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में आती है जो कि 3 क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हो। अब वो क्राइटेरिया कौन से हैं? सबसे पहला है इट शुड हैव अ सॉलिड बेस और ट्रूथ वैल्यू, यानी इसकी कोई एक सॉलिड बेस होनी चाहिए, एक खास एक मजबूत बुनियाद की बेस पे हम वो बात कर रहे हों। वो इकोनॉमिक स्टेटमेंट जो है उसकी एक सॉलिड बेस हो, वो कोई ख्याली बात ना हो। दूसरा क्राइटेरिया है कि इट शुड हैव एग्रीड अपॉन वेरिफिकेशन मेथड, यानी उस स्टेटमेंट को या लॉ को या कुछ भी है, इकोनॉमिक लॉ है या इकोनॉमिक स्टेटमेंट है, उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई एग्रीड अपॉन मेथड हो, यानी कोई एक मेथड हो कि जिसकी बेस पे हम उसको वेरीफाई कर सकें कि आया ये चीज़ सही है या गलत है, ये चीज़ है या नहीं है वगैरह। और तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि इन द सिचुएशन ऑफ डिसएग्रीमेंट, केस ऑफ फॉल्सिटी एंड ट्रूथ, यानी अगर कोई 2 इकोनॉमिस्ट उस इकोनॉमिक स्टेटमेंट के बारे में अपोजिट राय रखते हों तो दोनों में से कोई एक इकोनॉमिस्ट सही होगा और दूसरा गलत होगा, यानी दोनों में से कोई किसी एक को सही होना चाहिए और दूसरे को गलत होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई भी एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट है जिनके बारे में 2 इकोनॉमिस्ट की बिल्कुल अपोजिट राय हो और दोनों की राय सही भी हो, यानी दोनों अपनी जगह पे सही हो। ऐसा नहीं होगा, एक सही होगा एक गलत होगा। तो ये 3 क्राइटेरिया जो हैं, कोई भी इकोनॉमिक स्टेटमेंट या इकोनॉमिक लॉ वगैरह जो इन 3 क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हों, उनको हम ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि दूसरी तरफ सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स में वो तमाम लॉ, डिफिनीशंस, स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं जो कि इनमें से किसी भी एक क्राइटेरिया पर पूरा उतरने के लिए उनके लिए इनमें से किसी एक पर भी पूरा उतरना ज़रूरी ना हो। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से हम देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है या यूं कह लें कि एक इकोनॉमिक लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, जो कि ये कहता है कि व्हेन प्राइस ऑफ एनी गुड चेंजेस इट्स डिमांड आल्सो चेंजेस, यानी जब उसकी गुड की प्राइस चेंज होती है तो उसकी डिमांड भी चेंज होती है। और एक और स्टेटमेंट है हमारे पास कि गवर्नमेंट शुड गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस टू इट्स सिटीजन्स, यानी गवर्नमेंट को अपने उन सिटीजन को जो कि अनएम्प्लॉयड हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देनी चाहिए। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आएगी और कौन सी सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आएगी? पहली स्टेटमेंट ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आती है जबकि दूसरी सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आती है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पहली स्टेटमेंट उन तमाम 3 क्राइटेरिया पर पूरा उतरती है जबकि दूसरी स्टेटमेंट उन क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरती। किस तरह से देख लेते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड हैव अ सॉलिड बेस और ट्रूथ वैल्यू। अब ये जो स्टेटमेंट है या ये जो लॉ है, इसकी एक बेस है, ये कोई ख्याली बात नहीं है। सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात पे एग्रीड हैं कि हाँ, प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड जो है वो चेंज होती है और इस पे काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, डेटा इस पे अवेलेबल है इसके हवाले से, और इस पे टेस्ट हो चुके हैं बेशुमार, उन तमाम टेस्ट पे ये लॉ पूरा उतर चुका है। और एक ये अटल हकीकत है कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड जो है वो चेंज होती है, ख्याली बात नहीं है, एक सॉलिड बेस है इस बात की। तो पहला क्राइटेरिया पे ये पूरा उतरता है। अब दूसरा क्राइटेरिया यह है कि एग्रीड अपॉन वेरिफिकेशन मेथड होना चाहिए इसकी वेरिफिकेशन के लिए कि आया ये सही है या गलत है। हमारे पास वेरिफिकेशन मेथड है, हमें पता है कि जैसे कि हम यहाँ पे देख लें
کہ Q is the function of price P، یعنی ایک سالڈ بیس اس کی ہو گئی جو ہم نے پہلے بات کی. اب اس کا ویریفیکیشن میتھڈ بھی ہے کہ دیکھیں Q از اکول ٹو، اگر ہم اس کو ایکویشن فارم میں لکھیں Q از اکول ٹو A پلس P. اب دیکھیں اس P کی ہم ڈیفرنٹ ویلیوز رکھ سکتے ہیں. جو P ہے اس کے ہم ڈیفرنٹ ویلیوز یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں اور ہر ایک ویلیو کے اگینسٹ Q کی الگ الگ ویلیوز آئیں گی. یعنی پرائس کی یا P کی جب ہم ویلیوز چینج کرتے جائیں گے تو Q کی بھی ویلیو چینج ہوتی رہے گی. سو یوں یہ جو میتھڈ ہے اس میتھڈ کے ذریعے ہم ویریفائی کر سکتے ہیں کہ آیا واقعی میں پرائس کے چینج ہونے کی وجہ سے کوانٹٹی بھی چینج ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. سو یوں ہمارے پاس ایک ویریفیکیشن میتھڈ موجود ہے اس کے ویریفیکیشن کے لیے. اچھا، تیسرا کرائیٹیریا کون سا ہے؟ تیسرا کرائیٹیریا اگر ہم دیکھیں وہ ہے ان دا سچویشن آف ڈس ایگریمنٹ کیس آف فالسٹی اینڈ ٹروتھ. اب کوئی دو اکانومسٹ ہیں، ایک اکانومسٹ کہہ رہا ہے کہ پرائس کے چینج ہونے کی وجہ سے کوانٹٹی چینج نہیں ہوتی، کوانٹٹی ڈیمانڈ چینج نہیں ہوتی، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں، پرائس کے چینج ہونے کی وجہ سے کوانٹٹی ڈیمانڈ چینج ہوتی ہے. اب کیا یہ دونوں صحیح ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں پہلا بھی صحیح کہہ رہا ہے اور دوسرا بھی صحیح کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. دونوں میں سے کیا یا تو پہلا صحیح بات کر رہا ہے یا دوسرا صحیح کہہ رہا ہے. دونوں میں سے ایک غلط ہے ایک صحیح ہے. پرائس کے چینج ہونے کی وجہ سے یا تو ڈیمانڈ چینج ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہاں پرائس کے چینج ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ چینج ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی. سو یوں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی سے دو اکانومسٹ اس سٹیٹمنٹ کے بارے میں اپوزٹ رائے رکھتے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک صحیح ہوگا اور دوسرا غلط ہوگا. سو یوں یہ تیسرے کرائیٹیریا پر بھی پورا اترتا ہے یہ سٹیٹمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹو اکنامکس کے کیس. اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ گورنمنٹ شوڈ گیو ان امپلائمنٹ الاؤنسز ٹو اٹس سٹیزنز، پہلے کرائیٹیریا پر اس کو پورا اترنا ضروری نہیں ہے. یعنی یہ اس سٹیٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک سالڈ بیس نہیں ہے. اگر کوئی اکانومسٹ یہ بات کر رہا ہے تو وہ کسی ایک سالڈ بیس کی کوئی سالڈ بیس اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کے بیس پہ وہ یہ بات کر رہا ہے. کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے پاس، بس یہ اس کی ایک رائے ہے، اس کا ایک خیال ہے. یعنی ایک خیالی بات ہے، وہ اپنا خیال بیان کر رہا ہے، اپنی رائے دے رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اور اپنے ان امپلائڈ جو پرسنز ہیں اس کی اکانومی میں ان کو ان امپلائمنٹ الاؤنسز دینا چاہیے گورنمنٹ کو. سو یہ ایک خیالی بات ہے، ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے، ایک سالڈ بیس نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی ڈیٹا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پہلا کرائیٹیریا پہ اس کو پورا اترنا ضروری نہیں ہے اس اسٹیٹمنٹ کے لیے. دوسرے کرائیٹیریا کہ اس کے ویریفیکیشن کے لیے ایک میتھڈ ہونا چاہیے. تو دیکھیں سبجیکٹ اکنامکس میں کوئی میتھڈ ہونا ضروری نہیں ہوتا. دیکھیں اب ہمارے پاس کوئی بھی ایسا میتھڈ نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم ویریفائی کر سکیں کہ آیا یہ اکانومسٹ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، اس کی یہ رائے صحیح ہے یا غلط ہے. ہمارے پاس کوئی ویریفیکیشن میتھڈ نہیں ہے اس کے لیے. اور تیسرا کرائیٹیریا کہ اگر کوئی سے دو اکانومسٹ ایک رائے کے بارے میں اپوزٹ رائے رکھتے ہوں تو سبجیکٹو اکنامکس کے کیس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں غلط ہوں. اب دیکھیں ایک اکانومسٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ شوڈ گیو ان امپلائمنٹ الاؤنس ٹو اٹس سٹیزنز، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ شوڈ ناٹ گیو ان امپلائمنٹ الاؤنس ٹو اٹس سٹیزنز. اب دونوں اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں غلط اپوزٹ رائے رکھتے ہیں، تو کیا یہ دونوں اکانومسٹ صحیح ہو سکتے ہیں؟ ویل ہو بھی سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں صحیح ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک صحیح ہو دوسرا غلط ہو. اب دونوں صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ چونکہ ہم نے بات کی کہ یہ اوپینین ہے، ایک رائے ہے. اب جو اکانومسٹ اس سٹیٹمنٹ کے حق میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ رائے اس لیے ہے کہ چونکہ ان امپلائڈ جو پرسنلز ہیں اکانومی میں، ان کو جب ان امپلائمنٹ الاؤنس ملے گی تو اس سے وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکیں گے اور وہ یوں جو ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جی سکیں گے، اپنے معاملات چلا سکیں گے. تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بات تو یہ صحیح کہہ رہا ہے، واقعی میں گورنمنٹ کو ان کو الاؤنسز دینے چاہیے. اب دوسرے بندے سے یا دوسرے اکانومسٹ سے ہم پوچھتے ہیں جو اس کے اپوزٹ ہے
کہ آپ کی کیا رائے اس کے اپوزٹ کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے، وہ ہمیں یہ کہے کہ گورنمنٹ بجائے ان کو انمپلائمنٹ الاؤنسز دے، وہی پیسہ گورنمنٹ کسی انڈسٹری میں لگائے، کوئی انڈسٹری لگائے گورنمنٹ، اس انڈسٹری میں گورنمنٹ اس پیسے کو انویسٹ کرے، اس انڈسٹری کو بڑھائے، پھیلائے، ایکسپینڈ کرے، اور ان لوگوں کو اس انڈسٹری میں امپلائمنٹ کے چانسز ملیں۔ سو یہ لوگ جو ہے وہ ان امپلائڈ نہیں رہیں گے، ان کو امپلائمنٹ مل جائے گی، اور یوں پھر وہ اپنے زندگی کا روزگار چلا سکیں گے، اپنا زندگی کا نظام چلا سکیں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ ہاں بات تو آپ کی بھی صحیح ہے۔ سو یوں دو اکانومسٹ اس اسٹیٹمنٹ کے بارے میں ان کے اپوزٹ رائے ہیں، اور ہم نے دونوں کو صحیح کہا۔ ہم نے پہلے کو بھی کہا کہ ہاں آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسرے کو بھی کہا کہ ہاں بات تو آپ کی بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ سو یوں اس اسٹیٹمنٹ کے اپوزٹ رائے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک صحیح ہو اور دوسرا غلط ہو۔ دونوں صحیح بھی ہو سکتے ہیں، دونوں غلط بھی ہو سکتے ہیں، ایک صحیح بھی ہو سکتا ہے، دوسرا غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ دیکھو دونوں اپوزٹ رائے رکھتے تھے اور وہ دونوں صحیح بھی تھے۔ سو یوں آبجیکٹو اکنامکس ان تین کے کرائٹیریا پر پورا اترتی ہے، جبکہ سبجیکٹو اکنامکس ان تین کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتی۔ So this was the explanation of objective economics and subjective economics. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔